آج کے دور میں کہتے ہیں وہ اولیات شاہی کوئی نہیں، اس طرح کے فکرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب وہ کوئی تو پھر جو اولیاء کو کوئی شے نہیں مانے گا، اس کا مطلب وہ شیطان کو شے مانیں گے، شیطان کو مانیں گے۔ واہ واہ، اس کو مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کو مانتے ہیں، اس کی طاقت کو بھی مانتے ہیں۔ شیطان کو شے مانیں۔ ابھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ارادہ کر لیا ہے کہ منجی پیڑی ٹھکا لو، آج کل وہ 24 نیوز پہ آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حصے کی خوراک ان کو دیں گے ہم، پہلے بھی دی ہوئی ہے، میمز بن رہی ہیں۔ تو وہ ان سے وہ ایک بابا جی صوفی پوچھتے ہیں کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں بابے تشائی کوئی نہیں، تو پھر ڈاکٹر صاحب نے پتا کیا جواب دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر شیطان بڑی شے ہے، یعنی وہ ہمیں ٹونٹ کروا رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے بابوں کو نہیں مان رہے تو پھر شیطان کو بڑا مانتے ہو۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک ہے، ہم شیطان کو سب سے بڑا بابا مانتے ہیں، آپ کے باباؤں کا بابا، آپ کے باباؤں کا بابا، بالکل آپ کو مبارک۔ حیران کن بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ جو کچھ عرصہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو جناب 52 سال پہلے ہی پتا چل گیا تھا تذکرۃ الاولیاء یہ فراڈ پہ مبنی کتاب ہے، اور بتایا انہوں نے ہماری ویڈیوز کی ہیٹ کے بعد۔ تو انشاءاللہ تعالی میں مستقبل میں اس پہ ویڈیو بھی ریکارڈ کرواؤں گا، اور میں بتاؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو خود کرامتیں بیان کی ہوئی ہیں، وہ آلریڈی میں نے ویڈیوز میں سے ریکارڈ کروائی ہیں، وہ ساری کی ساری خود قرآن و سنت کے خلاف ہے، وہ شیطانی کرامات ہی ہیں، رحمانی کرامات نہیں ہیں جو انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرے دماغ سے چڑھے ہیں آج کل، وہ کلپ منو کافی سارے بندے نے بھیجا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کچھ کرو، نظر کرم فرماؤ، فرماواں گے انشاءاللہ، بے فکر ہو۔ اور یہ بھی وہ لوگ ہوں گے جب کوئی میری کو بات آدھی کٹی تو علی بھائی سے ہمیں اختلاف ہو، نہ سوچ تو علی بھائی سے اختلاف ہے۔ پہلے اپنے اندر اہلیت اختلاف دی پیدا کرو، اور اختلاف کے لیے کوئی موضوع تلاش کریں۔ اگر آپ کو کوئی موضوع نہیں مل رہا تو میں آپ کو اختلاف کی جگہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ ایسی باتیں کی ہیں جہاں آپ مجھ سے اختلاف کریں، اور وہ ہم آپ کا اختلاف سر آنکھوں پہ رکھیں گے۔ آپ ہم سے اختلاف کریں کہ ہم صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور اہل بیت کے دشمنوں کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں، تو اختلاف کریں مجھ سے، مجھے مزہ ہے اختلاف سننے کا بھی کہ یار آپ کے پلے بھی کوئی مضبوط شے ہے، لیکن جہاں اختلاف نہیں بنتا زبردستی کریں گے فائدہ کوئی نہیں۔ میں نے کو نہیں باز آنا، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے تو ٹی ایل پی کی پرواہ نہیں کی، پی ٹی آئی کی پرواہ نہیں کی، تو اپنے اسٹوڈنٹس کی تو پرواہ بالکل نہیں کرنی۔ جو بالکل سچی بات ہے وہ بتاؤں گا، اور مجھے کوئی مزہ نہیں آتا یہ باتیں کرنے سے کہ بھی لوگ زیادہ سے زیادہ مجھے ڈسکس کریں۔ اچھا عام لوگ یہ سمجھتے ہیں میں باتیں شاید اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ مجھے ڈسکس کریں، میرے دماغ میں بھی نہیں کہیں ہوتا، مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے حضور میں پکڑا نہ جاؤں کہ اندر میرے کوئی اور بات ہو میں اوپر سے کر دوں۔ بڑا آسان ہے کہنا، یہ جتنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر مولویوں کے فرنٹ مین آپ کو یہ تقریریں کرتے نظر آ رہے ہیں، میں ان سے بہتر آپ کو رلا سکتا ہوں، لیکن میں اپنے ضمیر کا مجرم ہوں گا کہ یار میرے اندر تو خود بات ہے ہی نہیں ایسی، میں یہ ایسی بات کیوں کر رہا ہوں، اور پریکٹیکلی مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ میں نے بتایا کہ یار 2003 میں خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا، ان کا ویڈیو میں آیا ہوا فتویٰ کہ میں ایٹم بم بنانے کو اور تمام ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ان کو حرام سمجھتا ہوں، ریٹن میں فتویٰ دیا، ویڈیو میں کہہ دیا۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، کہتے ہیں جنہیں صاحب بغیر ورکنگ کے بات کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جتنی باتیں کرتے ہیں ورکنگ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ غوث وقت جنگ رکوائے گا، رکوائی ہے نا اس نے۔ اچھا اب میں یہ ٹونٹ نہیں کر رہا، صرف آپ کا دماغ کھولنے کے لیے۔ خامنائی صاحب حفظہ اللہ نے کہا تھا کہ جنگ شروع کی ہے اسرائیل نے، ختم کون کرے گا؟ تو ایران نے تو نہیں ختم کی، کس نے ختم کی ہے؟ غوث وقت نے۔ لو سامو، اب کوئی پوچھے گا ان سے کہ تم نے کہا تھا کہ جنگ ہم ختم کریں گے، اور یہاں بیٹھے ہوئے وابی بھی اللہ شری دے رہے سن تاکہ ختم ہو جائے ایران، اور پائیوں سیانے نے۔ اور دیکھیں غوث وقت نے کہا انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، اور ایران نے خود مانا کہ ہاں ہم نے بھی رابطہ کیا کہ اسرائیل کو روکیں، اگر یہ رک گیا تو ہم بھی رک جائیں گے۔ کیوں سرکار، آپ نے تو کہا تھا کہ جنگ ہم ختم کریں گے، تو جنگ کس نے ختم کی؟ غوث وقت نے۔ تو بات تو میری ٹھیک نکلی نا۔
اس طرح میں اگر پولیٹیکل پروگرام بھی کرنا شروع کر دوں اور آپ کو صرف کمپیرزن کرواؤں نا, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ حقائق کچھ اور ہوتے ہیں آپ کے سامنے کسی اور طریقے سے. آپ کی سوچنے کی صلاحیت ویسی نہیں ہوتی, آپ کو معاف کر دیتے ہیں نا جذبات کی دنیا میں. او جی یہ ہو گیا, جی انقلاب آ گیا تو فلاں آ گیا, تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. حقیقت کی دنیا اس سے بڑی دور ہوتی ہے. اور آپ نہ سمجھے میں گھر میں بیٹھ کے کوئی کھچڑی پکاتا رہتا ہوں. میرے بھائی میں جو دنیا میں ایکسپرٹ ہے نا ورلڈ پالیٹکس کے, ان سب کو سنتا ہوں, کئی گھنٹے سنتا ہوں, اس کے بعد میں اپنی ورکنگ کر کے ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا, اس طرح نہیں ہوتا. پوری ورکنگ کرتا ہوں, اس کے بعد کسی رزلٹ پہ پہنچتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ جو دماغ میں آیا باقی لوگوں کی طرح جذبات میں کہہ دیا. پھر میں یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہ کروں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو, اگرچہ وہ ریئلٹی بننے والی ہو. تو میں اس میں بتاتا ہوں کہ بھئی یہ بات غلط ہے, ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکلی ایسے ہی ہونے جا رہا ہے. اس لیے اپنی آنکھیں کھولا کریں اور اس قسم کے کٹے ہوئے میرے کلپ, اور اندازہ کریں میری تصویر کے ساتھ اسرائیل کا جھنڈا لگایا ہوا ہے, اپنے ساتھ فلسطین کا جھنڈا. ان لوگوں نے کہ جن کے بڑے علماء فلسطین میں رہنے والے وہابیوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے, یعنی کہ بریلوی دیوبندی. ایران کا جھنڈا لگایا ہوا ہے جن کے اپنے علماء یعنی وہابی اور بریلوی اور دیوبندی شیعہ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے, ان کے جھنڈے اپنے اوپر لگائے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے جب وہ شیعہ کافر کہتے ہیں پھر آپ بھی کافر ہو. اللہ بھلا کرے. سلوٹ ہے جی ان مولویوں کو جنہوں نے بالکل ننگی زبان استعمال کی ہے کہ جی دونوں ہی ایسے ہیں, ہمیں کیا یہ لڑ پڑے, تاکہ کم از کم ان کے چہرے آپ کو پتا چلے. میرے نزدیک تو ان کا موقف درست نہیں ہے, لیکن ان منافقین سے بہتر ہے وہ کہ انہوں نے اندر کی بات باہر نکالی. کل تک یہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو کافر کہتے تھے, آج کہتے ہیں نہیں جی وہ انجینئر صاحب ایران کے ساتھ نہیں کھڑے. تو میں ایران کے ساتھ ہی کھڑا ہوں. اگلے دن ایک بندے نے بڑے اچھے کمنٹس کیے تھے کہ ہم کھڑے ایران کے ساتھ ہیں اور بیٹھے امریکہ کے ساتھ ہیں. ہائے 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 ہائے, حقیقت بات ہے, پوری امت کا یہی حال ہے. کھڑے ایران کے ساتھ ہیں, کھڑے فلسطین کے ساتھ ہیں, بیٹھے کس کے ساتھ ہیں؟ امریکہ کے ساتھ. ہوسے وقت میں یہ تفنن کے طور پہ کہتا ہوں, یعنی بڑا جس کا آرڈر کہتے ہیں نا کلی کائنات قائم ہے, تو بھئی دنیا اس وقت اس کلی کے گرد گھوم رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نہ چائنا آئے گا, صرف بیان دیں گے. دیکھ لیں رشیا چائنا نے بھی بیان دیا. پیوٹن سے جا کے ملا ہے وہ ان کا وزیر اراکچی, تو اس نے کیا کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی حمایت کریں. کوئی وعدہ وعدہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی نہیں پنگا لیتا بھائی. وہ خود یوکرین کی جنگ میں پھنسا ہوا ہے, انہیں پتا ہے. طریقہ وہی ہے کہ آپ نے پالیٹکس کے ذریعے معاملات کو لے کے چلنا ہے اور اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے. اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے, اور اچھا وقت آتا ہے, لیکن خودکشی بالکل نہیں کرنی. اور یہ نہیں کہنا کہ جی میں جو حسین بننے جا رہا ہوں, یہ کوئی حسینیت نہیں ہے. وہ حسینیت والا بھی میں نے آپ کو معاملہ بتا دیا ہوا ہے. یہ بائی چانس میرے ذہن میں ہے نا, تازہ کچھ چیزیں آتی ہیں نا میمز کے لیے نا, مٹیریل میں دے دیتا ہوں. لے جاؤ یار, انہوں نے منہ دے ملو جا کے. دیکھیں اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی. میں نے اوپن دعوت دے دی ہے. ایک کو تو میں نے سامنے بٹھا کے 1.5-2 گھنٹے جو کی تھی وہ آپ کو پتا ہے, اور وہ جتنی باتیں بعد میں کرتا ہے وہ ساری باتیں اس نے میرے سامنے بیٹھ کے پوچھی ہوئی ہیں مجھ سے, اور کہتا ہے کسی کے سامنے بیٹھتا نہیں, اور کہتا ہے پلانٹڈ سوال ہوتے ہیں. تو نے پھر پلانٹڈ سوال کیے تھے مجھ سے؟ کوئی پلانٹڈ سوال نہیں ہوتے, اللہ کا شکر ہے. ایک تو ہو کے جا چکا ہے جو مولویوں کا فرنٹ مین ہے. دوسرا جو ہے اس کو میں نے بھائی اوپن دعوت دی کہ آ جاؤ اکیڈمی میں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ تم بھی اپنا موقف رکھو, لیکن قرآن و سنت سے جذباتی باتیں نہیں کرنی. ہاں یہ چھوڑ دو, جذباتیت کے اوپر تو پورا بیڑا گرک کیا تصوف نے. میلاد مناتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ آپ جو حرکت کر رہے ہو, نبی اسلام نے اس طریقے سے میلاد نہیں منایا جی, تسی نبی نو نہیں مانتے جی, عشق چتے جناب عشق دے چلے نمبر لے گئے. یہ وہی والی حرکتیں. تو ہم نے کہا بھائی نبی اسلام کو صحابی نے سجدہ کیا, ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے, جب میں فوت ہو جاؤں گا میری قبر سے گزرو گے کیا وہاں پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا مجھے کو سجدہ کر رہے ہو, اگر میں جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں. اس صحابی نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ یہ میں نے عشق محبت میں کیا ہے, میں نے خدا سمجھ کے نہیں کیا. عشق محبت یہ ساری چیزیں شریعت کی باؤنڈری کے اندر اندر ہیں, جیسے ہی باہر جائیں گی اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. اس لیے اپنی عقل کا تھوڑا استعمال کرنا شروع کریں, اور وہ لوگ تو بالکل بات نہ کریں جو خود ادھر بیٹھے ہوئے ہیں.
ہاں فلسطین کوئی گیا ہوا ہے اور اسرائیل سے لڑ رہا ہے، وہاں سے اگر کوئی ویڈیو بنا کے میرے ساتھ اختلاف رائے کرے نا، چمی ہے وہ کہ یار تو واقعی ایک نمبر نکلے، 2 نمبر نہیں نکلیا. باقی سارے کے سارے، میں منافقت کا لفظ تو بہت سخت ہو جائے گا، دو رخی اختیار کر رہے ہیں، اس کو سافٹ کر کے، جیسے اس نے فیا باغیہ کہہ دیا تھا نا باغی جماعت کو، تو میں منافقت کو دو رخی کہہ دیتا ہوں. یہ کرنی چھوڑ دیں.